السلام علیکم مائی ٹی فیملی، محمد یوسف اسلامک ہسٹری میں دل سے آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم پھر سے ایک نبی کا واقعہ لے کر آئے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور ان سے سب کچھ چھین لیا، پھر بھی اس نبی نے آخر تک صبر کیا، صبر کا دامن تھامے رکھا جب تک اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوئے اور پھر سے سب کچھ نہ لوٹا دیا۔ کہانی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو سے آخر تک جڑے رہے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے اور اپنی رائے کے لیے کمنٹ ضرور کرنا۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے زمانے کے ایک رئیس نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے تحاشا دولت، نیک اولاد اور ہر طرح کے حلال جانور عطا کیے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت رئیس تھے، ان کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ آپ کا اپنی سوسائٹی سے بہت اچھا رویہ تھا اور آپ کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کی، اتنی آپ لوگوں کے مددگار رہتے تھے۔ اس وجہ سے سب لوگ آپ سے بہت پیار کرتے تھے اور آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی آپ کے نقش قدم پہ چلنے لگے۔ آپ کی اچھائی کے چرچے بھی ہر جگہ ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کو دیا، آپ نے اتنا ہی شکر ادا کیا۔ کبھی بھی زیادہ دولت پہ، زیادہ رئیسی پہ آپ نے غرور نہیں کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آپ کو آزمایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ پھر آپ پہ آزمائش شروع ہو گئی۔ آپ کی ساری دولت چلی گئی، آپ کے سارے بچے اچانک سے فوت ہو گئے، آپ کے سارے جانور بھی مر گئے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کی صحت بھی چلی گئی، آپ بیمار رہنے لگے۔ آپ کو گمگیر بیماری نے جکڑ لیا۔ بیماری نے نہ صرف آپ کو اندر سے ہی کمزور کر لیا بلکہ جسم کے باہر بھی بیماری آپ کی ظاہر ہونے لگی۔ اس بیماری کے نشانات پڑ گئے آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، آپ گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ اس کی وجہ سے سب لوگوں نے، آپ کے پیارے دوستوں نے، آپ کے اپنوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، سوائے آپ کی وفادار بیوی کے۔ آپ کا سب کچھ چلا گیا، جس انسان کے بچے تک چلے گئے، پھر بھی آپ نے اللہ کا شکر کیا۔ آپ نے کہا کہ جس نے دیا ہے اسی نے ہی لے لیا ہے، اس سے کیوں ناراض ہوں گا میں، کیونکہ سب کچھ میرے رب کا عطا تھا اور سب کچھ میرے اللہ نے ہی لیا ہے، اسی لیے میں ناراض نہیں ہوں، میں شکر کرتا ہوں۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ کی بیوی نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی بیوی جو کام کر کے پیسے لاتی تھی، اس سے ہی آپ کا گزارا ہوتا تھا۔ آپ کی بیوی آپ کا خیال رکھتی، پھر دوسروں کے گھروں میں کام کرتی، اس وجہ سے وہ کمزور ہونے لگی، تھکی تھکی رہنے لگی۔ آپ کی بیوی آپ کا بھی خیال رکھتی، دوسروں کے گھروں میں کام کرتی، اس وجہ سے وہ کمزور ہونے لگی۔ جب کام پہ چلی جاتی تھی تو وہ تھک جاتی تھی۔ لوگوں کو لگا کہ آپ کی بیماری ان کو بھی لگ چکی ہے، اس لیے ان لوگوں نے ان کو کام سے نکال دیا۔ اس وجہ سے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن آپ کی بیوی فرمانے لگی کہ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ اللہ سے دعا مانگو، اللہ آپ کی دعا ضرور سنیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں اتنی جلدی اپنے امتحان سے کیسے مکروں، کیسے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں، جبکہ جتنے سال میرے عیش و آرام کے بھی نہیں۔ حالانکہ آپ کی آزمائش کو کافی سال گزر چکے تھے، پھر بھی آپ نے اللہ سے دعا نہیں مانگی۔ آپ کو لگا کہ اتنی جلدی دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ سب کچھ دیا ہوا ان کا تھا۔ جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تو آپ کی بیوی نے اپنے بال کاٹ کے بیچ کر اپنا اور آپ کا گزارا کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت برا لگا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ زمین پہ لات مارو۔ جب آپ نے زمین پہ لات ماری تو زمین سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور اس چشمے سے تھوڑا سا پانی آپ نے پیا تو آپ کے جسم کے اندر والی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ جب آپ نے اس پانی سے غسل کیا تو آپ کے جسم کی باہر والی ساری بیماری غائب ہو چکی تھی اور آپ کی صحت اور جوانی پھر سے واپس آ گئی۔ آپ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے۔ جب آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کی بیوی گھر آئی تو آپ کو پہچانا ہی نہیں اور آپ سے پوچھنے لگی کہ میرے میاں کو دیکھا ہے، جو بزرگ اور بیمار ہے، جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے، اور جب وہ ٹھیک تھے بالکل آپ کی طرح دکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں ایوب۔ آپ کی بیوی رونے لگی اور خوش ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ کی طرح ہی ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو گئے کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو لوٹا دی، آپ کی دولت 100 گنا زیادہ آپ کو لوٹا دی، آپ کے سارے جانور بھی آپ کو واپس کر دیے گئے۔ آپ پھر سے ایک خوشحال خاندان بن گئے۔ آپ کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہم سے کچھ لیا جائے تو ہمیں اس سے ناراضگی نہیں، اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ نے دیا تھا۔ جب کوئی چیز ہے ہی اللہ کی، اگر وہ لیتا ہے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس چیز کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ڈبل کر کے دے بھی سکتا ہے۔ اگر میں نے اس واقعے کو بیان کرنے سے کوئی غلطی کر دی ہو تو دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹ ضرور کرنا۔ بھی نبی کی کہانی آپ کو سننی ہے تو اس نبی کا نام ضرور لکھنا۔ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور محمد یوسف اسلامک ہسٹری سے ہمیشہ جڑے رہے۔ شکریہ۔